مگر یہ جو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ احسان شعاروں کے ساتھ میری رحمت بڑی قریب ہے، تو دونوں قسموں کی رحمت میں فرق ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے، فرق ہوا نا؟ اسی طرح یہ فرق ہے محبت کا۔ تو فرمایا جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے یہ محسنین ہیں۔ جب کوئی بندہ مرتبہ احسان پہ پہنچتا ہے تو وہ صرف اللہ کے محب ہی نہیں رہتے بلکہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ مومن بنا تو اللہ کا محب ہو گیا، مومن بنا، مسلمان ہوا تو صرف ماننے والا ہوا، مسلمان ہوا تو فقط ماننے لگا۔ ہر ماننے والا کیا محبت بھی کرتا ہے؟ لیکن آپ کتنوں کو مانتے ہیں تو کیا ہر جس کو مانتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں؟ بھئی یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو مسلمان ہوا جس نے مان لیا، مومن ہوا تو رب سے محبت کرنے لگا۔ جب ایمان دل میں داخل ہوا تو ایمان کے داخل ہونے کا مطلب ہی محبت پیدا ہو گئی، اللہ سے، اللہ سے محبت ہو گئی۔ بولیے اللہ سے، ہائے ہائے ہائے، اللہ سے محبت ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کی زندگی میں اس کے والدین بڑے امیر تھے، بڑے امیر مالدار تھے، ناز و نعم کی زندگی بسر کی، اور مکہ کے جوانوں میں یہ سٹار تصور ہوتے تھے، جیسے آپ کے انگلینڈ میں یو کے میں سٹار ہوتے ہیں نا کئی، اور لڑکوں کے بڑے آئیڈیلز ہوتے ہیں، تو یہ مکہ کی زندگی کا سٹار تھا مصعب بن عمیر، آئیڈیل تھا۔ بڑے بڑے اعلیٰ کپڑے، زیب و زینت کے کپڑے، شاندار ڈریس، بڑے سٹائلش کپڑے پہننے اس طرح کے۔ ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، اللہ سے محبت ہو گئی، ہائے 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 ہائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی۔ اس کا قصہ حضور سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مدینہ پاک میں، اور مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈا، چھترا سمجھ لیں، چھترے کی جو کھال ہوتی ہے خشک کی ہوئی سوکھی، اس کھال کو تہ بند بنا کے باندھا ہوا ہے، نہ کوئی جبہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ لباس ہے، نہ جیکٹ ہے، نہ ٹراؤزر ہے، بس ایک مینڈے کی کھال خشک، اس کو باندھا ہوا ہے ایک تہ بند بنا کر۔ مصعب بن عمیر جو اپنے وقت میں جوانی میں کسی وقت مکہ میں سٹار تھا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اس مصعب بن عمیر کو دیکھو، ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، فرمایا کہ میں نے خدا کی قسم اسے اس زمانے میں دیکھا ہے، اس زمانے میں دیکھا ہے جب یہ اپنے ماں باپ کے ہاں بڑے ناز نخرے کی طرح پل رہا تھا، جوان تھا، اب بھی جوان تھا، اب بھی جوان تھا۔ فرمایا میں اس وقت دیکھا ہے جب بڑے ناز کی زندگی تھی، اس کے ماں باپ اس کو سب سے اعلیٰ کھلاتے تھے، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، سب سے اعلیٰ پلاتے تھے اور سب سے اعلیٰ لباس دیتے تھے اس کو پہننے کا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے 200 درہم کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے اس لڑکے کو۔ اب 200 درہم اس زمانے کے، اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کا لباس 2 درہم کا ہوتا ہوگا، کیا 2 درہم کا لباس ہوتا ہوگا، تو فرمایا 200 درہم کا لباس، خواہ اس نے خریدا تھا خواہ اس کے والدین نے، یہ دونوں باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائی، اس نے خریدا تھا یا اس کے والدین نے خرید کے دیا، 200 درہم کا لباس زیب تن کی، یہ دیکھا ہے، وہ زمانہ دیکھا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر میرے آقا رک گئے اور فرمانے لگے پھر دیکھو اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں محبت ہو گئی، دیکھو اللہ کی محبت نے اس کا حال کیا کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ اس کے رسول کی محبت نے اس کا حال کیا کر دیا۔ آقا علیہ السلام دکھا رہے تھے صحابہ کرام اس کا حال کیا کر، کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کو۔ محبت جب کسی کا حال ایسا کر دیتی ہے اور اللہ رسول کی محبت ہو تو وہ اللہ کو، اس کے محبوب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ الگ ہوتا ہے،
اور اگر اسی محبت کے حامل باقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے تو ان کو بطور خاص دکھاتے. تو محبت والا کوئی ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جائے وہ جو محسنین کے درجے میں چلا جائے. کس میں؟ تو اس سے پھر اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. ہی بیکمز بیلوڈ آف آلمائٹی اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بناتا ہے، فدعا جبرائیل، آواز دیتا ہے جبرائیل آؤ ذرا بات سنو میری. جبرائیل امین اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ حدیث پاک ہے متفق علیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو فرماتا ہے انی احب فلانا. جبرائیل اس شخص کو جانتے ہو؟ اس فلاں شخص کو جانتے ہو؟ وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں محلے میں، فلاں اسٹریٹ پر، فلاں ہاؤس نمبر ہے اس کا گھر ہے، جانتے ہو اس کو؟ باری تعالیٰ جانتا ہوں. کیا ماجرا ہے؟ فرمایا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. ہائے 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 ہائے. لوگ ہم کن چکروں میں پھنسے پھرتے ہیں اور کن راہوں پہ بہکے پھرتے ہیں. رشتہ یہ ہے، انجام یہ ہے اچھا. اور جب آنکھ کھلے گی، آنکھیں کھلیں گی تو ان اللہ کے ساتھ محبت کے ان رشتوں کے جو ثمر نظر آئیں گے پھر ہم پچھتائیں گے. لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت پھر کچھ نہیں بچا ہوگا. تو اللہ پاک فرماتے انی احب فلانا، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں. تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. تو وہ محبوب الہی بن جاتا ہے وہ بندہ، پھر محبوب جبرائیل بنتا ہے. جبرائیل محبت شروع کر دیتے فیحبہ جبریل، پھر اس سے جبرائیل بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جا ندا کر پورے آسمانوں میں اور فرشتوں کو بھی بتا کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، فاحبوہ، تم بھی محبت کرو اس سے. تو جبرائیل امین آسمانوں میں جاتے ہیں، ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، حکم ہے کہ اے ملائکہ سماوات تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کے چرچے پہلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، آسمانوں پر ہوتے ہیں. اس کے بعد حکم ہوتا ہے انہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض. اب حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اب اس کی محبت لے کر زمین پہ اترو اور جو دل اچھے دیکھو، جو دل اچھے دیکھو اس محبت کے قابل، ان دلوں میں میرے اس بندے کی محبت رکھتے جاؤ. تو زمین پر اس کی محبت کو اتار دیا جاتا ہے. چونکہ ہر کوئی نہیں کرتا محبت اللہ کے بندوں سے، ہر کوئی کرتا ہے. بہت لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں. ہر کوئی تو نہیں کرتا نا. تو جو کرتے ہیں وہ یودع لہ القبول فی الارض کے چناؤ میں آ جاتے ہیں. جن جن دلوں کو اللہ چن لیتا ہے ان دلوں میں اس محبوب بندے کی محبت ڈال لیتا ہے. تب وہ بندے دنیا میں کسی ایک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ لاکھ روکیں وہ محبت کیسے رکے گی؟ اللہ نے ڈال دی ہے، اللہ نے ڈال دی ہے. اور پھر اللہ کی ڈالی ہوئی محبت 900 سال بھی گزر جائیں نا، کیا 900 سال اس ولی کو بھی گزر جائیں تو لوگ صدیوں بعد بھی غوث الاعظم دستگیر کہتے رہتے ہیں. 900 سال گزر جائیں تو لوگ داتا گنج بخش کہتے رہتے، بھولتے نہیں ہیں. بابا فرید کہتے رہتے ہیں، شاہ نقش بند کہتے رہتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے رہتے ہیں. 1000 سال گزر جائے، صدیاں بھی گزر جائیں تو جو چراغ اس اللہ کے بندے کی محبت کا اللہ نے کسی دل میں جلا دیا ہے وہ صدیاں بھی اس کو بجھا نہیں سکتے. یہ فرق ہے. یہ محسنین ہیں. محسنین محبوبین ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں.
تو آقا علیہ السلام کو تو پھر آقا علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب مانگیے، تو حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری امت کے وہ لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں، عرصہ ہو گیا، یہ بات عامت المسلمین کی ہو رہی ہے، وہی ناقص لوگوں کی، جل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے انطلق، میرے محبوب جائیے، فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ ایمان، اے میرے محبوب جائیے، ان میں سے جس جس شخص کے دل میں ایک دانہ برابر بھی ایمان ہے، ان کو جا کے خود اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیجیے۔